بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بات میری زبان سے نکلے حق نکلے، اور بحیثیت انسان اگر مجھ سے کمی بیشی ہو جائے تو میرا اللہ مجھے اپنی رحمت سے معاف فرمائے، آمین الہ آمین۔ کل حمد و ثنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کہ جس نے بلند و بالا آسمان بنائے، جس نے زمین کو بچھایا، پہاڑوں کو نصب فرمایا، جیسے میخیں نہیں ہوتی میخیں، اسی طرح میخوں کی طرح گاڑ دیا پہاڑوں کو۔ اس کی تسبیح سبحان اللہ، اس کی تحمید الحمدللہ، اس کی تحلیل لا الہ الا اللہ، اس کی تکبیر اللہ اکبر، اس کی تقدیس سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ بے شمار درود و سلام اس معطر ہستی پر، اس خوبصورت ہستی پر، اس خوبصورت ہستی پر، اس با کردار ہستی پر، اس پاک ہستی پر، اس مقدس ہستی پر، اس روشن چہرے والی ہستی پر، نبی اسلم کی ذات مقدس پر۔ اور آج کا جو عنوان ہے وہ دیکھو جنتی جا رہا ہے۔ یہ نجد کا بدو تھا جس کا نام تھا زمام بن سالبہ کا بیٹا تھا وہ، زمام بن سالبہ بدوی تھا، نجد کا بدو تھا، بہت خوبصورت تھا، اس کا رنگ سفید تھا، گورا چٹا اس کا کلر تھا، اور فصیح عربی زبان پہ اس کو عبور حاصل تھا۔ اس کے جو بال تھے وہ کانوں یعنی کہ اس کے بالوں کے جو پٹے ہیں وہ کانوں کی لو تک ایسے نکلے ہوئے بال تھے، جیسے وہ چاند کے گرد حالا ہوتا ہے۔ تو وہ سفیر بن کے آیا، وہ بنی سعد کا تھا، تو یہاں سفیر بن کے آیا، بنی سعد کا سفیر بن کے مدینہ آیا۔ تو اس نے اپنی اونٹنی پہ آیا، تو وہ بدو جو تھا تو وہ ایسی بے خوفی کہ وہ اونٹنی کو مسجد نبی وسلم کے اندر لے کے چلا گیا، وہیں گھس گیا مسجد نبی وسلم کے اندر اونٹی کے ساتھ۔ اس کا انداز گفتگو جو تھا بہت شاندار اور دل پذیر تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے انداز گفتگو کی تعریف کی، اور یہ معمولی بات نہیں کہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کی تعریف کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی بہتر گفتگو اور اتنا مؤثر وہ یعنی کہ اس کی گفتگو ہے، اس کی تعریف کی زمام بن سالبہ کی۔ ابھی اس کا واقعہ میں اس کا بھی آپ کے سامنے وہ انشاءاللہ تذکرہ کر رہا ہوں جس کا۔ تو وہ جب آیا وہ اونٹنی کے ساتھ ہی اندر گھس گیا مسجد نبی میں، تو پھر اس نے آ کے اونٹنی کو ایک کونے میں بٹھایا، اور اونٹنی سے اتر کے پھر وہ اس طرف گیا جہاں پہ ایک حلقہ بنا ہوا تھا، لوگ بیٹھے تھے صحابہ کرام، اور بیچ میں نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، اس حلقے کے بیچ میں صحابہ کرام کے بیچ میں ٹیک لگا کے۔ تو اس نے کہا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، ابن عبد المطلب کہاں ہیں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو وہ روشن چہرے والے بیٹھے یہ نبی علیہ السلام ہیں۔ اب وہ نبی علیہ السلام کی طرف جب وہ گیا، نہ سلام نہ دعا، تو وہ اس نے فوراً ہی کہا کہ آپ ابن عبد المطلب ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے سوال کا جواب دیا جا چکا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مختصر بات سنتے تھے، اور وہ مختصر اور جامع بات کرتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو انہی کے نقش قدم پہ چلائے، آمین الہ آمین۔ تو وہ پھر اس نے کیونکہ وہ تحقیق کرنے آیا تھا، کیونکہ دایان حق جب گئے تھے بنی سعد اس قبیلے میں، تو وہاں پہ جیسے جاتے تھے صحابہ کرام اللہ کے نبی کے سفیر جاتے تھے دعوت حق کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے، تو وہاں پہ گئے تھے وہ لوگ بڑے دور رس اور فہم والے تھے، بہت سمجھدار تھے۔ انہوں نے پوچھا دین کے متعلق، اللہ رسول کے متعلق، ارکان اسلام کے متعلق پوچھا، لیکن اب وہ چاہتے تھے کہ ہمارا بندہ وہاں پہ جائے ہماری طرف سے، یعنی کہ ہمارا سفیر جائے، ہمارا سفیر بن کے مدینہ جائے، اور وہاں پہ ان سے بالمشافہ ملاقات کرے نبی علیہ السلام سے، اور سب چیزوں کی تحقیق کر کے، یعنی کہ تو وہ اس لیے ان کو بھیجا تھا زمام بن سالبہ کو۔ تو وہ جب آئے تو پھر انہوں نے پھر خود زمام بن سالبہ نے اب نبی علیہ السلام سے عرض کرے ہیں کہ میں بدو ہوں، اور میری جو ہے یعنی کہ میرے لب و لہجہ اور میرے انداز گفتگو میں شدت کو آپ محسوس نہ کیجیے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے بہت خوبصورت جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ میرے دل میں کوئی میل نہیں آئے گی، یعنی کہ تم جس طرح گفتگو کرو، تم جیس طرح یعنی کہ تمہیں یعنی کہ تم بلا تکلف گفتگو کرو، تمہیں کوئی ایسی بات، تم جس طرح تم بات کرنا چاہو مراد ہے تم کرو۔ تو پھر اس نے جب بات شروع کی تو اس نے کہا میں نجد کا بدو ہوں، میرا تعلق جو ہے بنی سعد بن بکر سے ہے، میرا نام زمان بن سالبہ ہے۔ اب اس نے باتیں پوچھی کہ میں آپ کو آپ کے رب اور آپ سے پہلوں کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا واقعی اللہ نے آپ کو ابنائے آدم کی طرف نبی اور رسول مبعوث فرمایا ہے؟
تو اللہ کے اس نے فرمایا اللہم نام، اللہ گواہ ہاں، یعنی کہ اس کی کا یہ واقعی ایسی بات ہے۔ پھر بات پوچھی اس نے کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے دن اور رات میں 5 نمازیں یعنی کہ بتائی ہیں، 5 نمازوں کو؟ تو اللہ کے حکم ہے کہ اللہ کی قسم واقعی یعنی کہ یہی بات ہے کہ یہ جو تصدیق جو کر رہا تھا وہ۔ پھر پوچھا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اللہ نے سال بھر میں 1 ماہ کے جو روزے ہیں وہ یعنی کہ بتائیں جو روزے، تو واقعی ایسی بات ہے؟ تو اللہ کے فرمایا ہاں واقعی یہ یعنی کہ ایسی بات ہے، یعنی کہ تصدیق کرتا ہے تو تصدیق ہو رہی تھی اس کی سب باتوں کی۔ پھر پوچھا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، یہ بخاری میں واقع اور یہ 63 نمبر حدیث ہے، 63، تو وہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اللہ نے واقعی عمرہ سے صدقہ یعنی کہ زکوٰۃ لے کر فقراء میں تقسیم کرنے کا فرمایا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرمایا ہاں واقعی یہی بات ہے۔ اب جب اس نے تصدیق کر لی تو اس نے پھر بے ساختہ کہا میں آپ کے میں یعنی کہ جو باتیں ہیں مجھ پہ ایمان ہے، اور پھر اس نے کلمہ پڑھا۔ اور اسی طرح کا واقعہ صحیح مسلم ہے، اس میں سوال و جواب کی طرح میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ اللہ کے قسم یہ بلند و بالا جو پہاڑ ہے کس نے بنائے؟ تو اللہ کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس سے دریافت کیا یہ زمین کس نے بچھی؟ تو نبی علیہ السلام یعنی کہ ارشاد فرمایا اللہ نے۔ پھر کہا یہ پہاڑ کس نے نصب کیے؟ تو اللہ کے اس نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا پھر اس نے کہا جس نے یہ بلند پہاڑوں کو بلند کیا، زمین کو بچھایا، پہاڑوں کو نصب کیا، میں اس کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کو نبی بنا کے یعنی کہ آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے اللہ پاک نے ہمارے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں اللہم نام، اللہ شاہد ہے، یہی یعنی کہ یہی واقعہ یعنی کہ یہی بات ہے۔ تو پھر اس نے ارکان اسلام کے متعلق پوچھا، ایسے جو بھی اس نے معلومات کرنی تھی اپنی تسلی کر لی۔ پھر اس نے کہا، پھر اس نے یعنی کہ وہ ایمان لے آیا، وہ شرف اس کو حاصل ہوا اسلام کا، مشرف اسلام ہو گیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ اب دیکھیں کہ کتنی پیاری بات کی اس نے، اس بدو نے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت وزنی بات ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول جو آپ نے بتایا ہے نہ اس میں کوئی کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا، اور یہ کہہ کر وہ اٹھا اور چلتا بنا۔ اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں اور مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی اس میں الفاظ دیکھ کر اس لسان مبارک سے، اس خوبصورت زبان سے جو الفاظ بھی کر رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ دیکھو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ اس زمان بن صالبہ کو دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل کرے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ یہ ایک اسلامی چینل ہے، اس میں اسلام کی باتیں ہیں، غیر اسلامی باتیں نہیں ہیں، تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں بعمل کرے، وما علینا الا البلاغ المبین۔